السلام علیکم مزید ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ عبد النواد ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 5واں پارہ سورۃ النساء آیات نمبر 118 تا 125 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا من أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. قسم ہے میں ضرور بہکا دوں گا اور ضرور انہیں آرزوئیں دلاؤں گا اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان چیریں گے اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے وہ سری ٹوٹے میں پڑا. شیطان انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزوئیں دلاتا ہے اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر فریب کے. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے. اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کچھ دیر جاتی ہے کہ ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں. اللہ کا سچا وعدہ اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی. کام نہ کچھ تمہارے خیالوں پر ہے اور نہ کتاب والوں کی ہوس پر. جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا نہ مددگار. اور جو کچھ بھلے کام کرے گا مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان تو وہ جنت میں داخل کی جائیں گے اور انہیں تل بھر نقصان نہ دیا جائے گا. اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا. اور وہ نیکی والا ہے اور ابراہیم کے دین پر جو ہر باطل سے جدا تھا. اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا
اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے۔ یہاں تک اس کی تفسیر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اب تسلسل سے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مشرکین عرب اپنے باطل معبودوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ مشرکین بتوں کو زیور وغیرہ پہنا کر عورتوں کی طرح سجاتے تھے، کیونکہ اسی کے اغوا سے بت پرستی کرتے ہیں۔ شیطان انہیں اپنا مطیع بنائے گا، انہیں اپنا مطیع بناؤں گا، طرح طرح کی، کبھی طویل عمر کی، کبھی لذت دنیا کی، کبھی خواہشات باطلہ کی، کبھی اور کبھی اور۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا کہ اونٹنی جب پانچ مرتبہ بیاہ لیتی تو وہ اس کو چھوڑ دیتے اور اس سے نفع اٹھانا اپنے اوپر حرام کر لیتے، اور اس کا دودھ بتوں کے لیے کر لیتے اور اس کو بحیرہ کہتے تھے۔ شیطان نے ان کے دل میں یہ ڈال دیا تھا کہ ایسا کرنا عبادت ہے۔ مردوں کا عورتوں کی شکل میں زنانہ لباس پہننا، عورتوں کی طرح بات چیت اور حرکات کرنا، جسم کو گود کر سرما یا سندور وغیرہ جلد میں پیوست کر کے نقش و نگار بنانا، بالوں میں بال جوڑ کر بڑی بڑی جٹیں بنانا بھی اس میں داخل ہے، اور دل میں طرح طرح کی امیدیں اور وسوسے سے ڈالتا ہے تاکہ انسان گمراہی میں پڑے کہ جس چیز کے نفع اور فائدہ کی توقع دلاتا ہے در حقیقت اس میں سخت ضرر اور نقصان ہوتا ہے۔ جو تم نے سوچ رکھا ہے کہ بت تمہیں نفع پہنچائیں گے، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، ہمیں آگ چند روز سے زیادہ نہ جلائے گی۔ یہود و نصارہ کا یہ خیال بھی ہے کہ مشرکین کی طرح باطل ہے، خواہ مشرکین میں سے ہو یا یہود و نصارہ میں سے۔ یہ وعید کفار کے لیے مسئلہ اس میں اشارہ ہے کہ اعمال داخل ایمان نہیں، یعنی اطاعت و اخلاص اختیار کیا جو ملت اسلام کے موافق ہے، حضرت ابراہیم کی شریعت و ملت سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت میں داخل ہے، اور خصوصیات دین محمدی کے اس کے علاوہ ہیں۔ دین محمدی کا اتباع کرنے سے شرع و ملت ابراہیم علیہ السلام کا اتباع حاصل ہوتا ہے، چونکہ عرب اور یہود و نصارہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتساب پر فخر کرتے تھے، اور آپ کی شریعت ان سب کو مقبول تھی اور شرع محمدی اس پر حاوی ہے، تو ان سب کو دین محمدی میں داخل ہونا اور اس کو قبول کرنا لازم ہے۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے درم قرآن پاک کے صدقے حضور پاک کی ذات برکات کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔